اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 سے شروع کر رہے ہیں۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاءَكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مِّيثَاقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ۔ اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی منت سماجت کر کے تھک گیا، انہوں نے دیکھا کہ معاملہ کسی طرح نہیں ہاتھ لگ رہا، تو انہوں نے فوراً وہ نا امید ہو گئے ان سے، اور انہوں نے فوراً اب آپس میں یہ الگ ہو کے فیصلہ کیا۔ تو جو سب سے بڑا بھائی تھا نا، اس نے کہا کہ دیکھو تمہیں پتہ ہی ہے کہ تم اپنے باپ سے اللہ کا عہد کر کے آئے ہو، اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو۔ تو اب باپ تو تم پر اعتماد ہی نہیں کر رہا تھا، تو پھر بھی انہوں نے عہد لیا، پختہ عہد لیا اللہ کا، اور تم پر اعتماد کیا اور تمہارے حوالے کر دیا بھائی کو۔ فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی ویحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین۔ اس نے کہا، یعنی بڑے بھائی نے، کہ میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا، اسی ملک میں رہوں گا جب تک میرا باپ مجھے حکم نہ کرے یا کوئی اور تدبیر نہ کر دے۔ میں تو اسی ملک میں رہوں گا جب تک میرا بھائی نہیں میرے ساتھ جائے گا، تو یا اللہ کی طرف سے کوئی اچھا فیصلہ ہمارے حق میں آ جائے۔ وہ خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابناک سرق۔ اب وہ چلے گئے وہاں سے، اپنے باپ کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ۔ تو انہوں نے جا کے کیا کہا اپنے باپ سے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ ایسے بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمارے بھائی نے چوری کی ہے۔ اس چھوٹی سی بات میں انسانی نفسیات کی بہت سی چیزیں پوشیدہ ہیں۔ اس میں تانا بھی دیا، تحقیر بھی کی، ملامت بھی کی، اور اپنی بڑائی اور مغرورانہ رویش اختیار کی۔ اس میں سنگ دلانہ رویہ بھی اختیار کیا انہوں نے، ایسے وقت جبکہ بوڑھے باپ کے دل پر ایک زخم لگا ہوا تھا، پھر بھی تانے دینے سے باز نہیں آئے، اور کہا یہ تیرا چہیتا بیٹا جس نے چوری کر کے ہمیں بھی مصیبت میں ڈال دیا اور کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تو وَمَا شَهِدْنَا، اور ہم نے کوئی گواہی نہیں دی تھی، إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا، مگر اس کے ساتھ جو ہم کو خبر تھی۔ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، اور ہم تو غیب کی باتوں کو جاننے والے نہ تھے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔
تو پھر وہ لڑکے نا اپنے باپ سے کہتے ہیں اور پوچھ رہے ہیں اس بستی والوں سے جس میں ہم گئے تھے، اور وہ قافلہ بھی تھا اس میں، اور ہم آئے جس میں، یعنی جس بستی میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں، ان سب سے دریافت کر لیجیے۔ ہم جو بیان کر رہے ہیں اس میں بالکل ہم سچے ہیں۔ قالا بل سولت لکم انفسکم امرا، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ نے نا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو کہا، انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات تو میں اپنے دل سے بنا لی ہے۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے یہ بات اپنے دل سے بنا لی ہے، یعنی جھوٹی بات گھڑ لی ہے۔ وصبر جمیل، صبر جمیل ہی بہتر ہے۔ آس اللہ ایات یعنی بہم جميعا، لیکن یہ بھی بات عجیب نہیں ہے، عجب نہیں ہے کہ اللہ ان کو میرے پاس لے آئے سب کے سب کو۔ انہیں اللہ پر پورا بھروسہ ہے کہ اللہ سب کے سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی فراست نبوت کا یہ کرشمہ ظاہر ہوا ہے اس موقع پر کہ انہوں نے بنیامین کی گمشدگی میں یوسف کی بازگشت کی جھلک دیکھ لی۔ فرمایا آس اللہ ایات یعنی بہم جمیعا، انہوں نے اس وقت بھی حوصلہ نہیں چھوڑا اور فوراً کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ، امید ہے کہ اللہ سب کے سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا تھا عالم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ مجھے حضرت یعقوب کا یہ کہنا ہے کہ میں یوسف کا نام بیٹھ رہو اور جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کر کے لاؤ۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وحی الہی کا اشارہ ہو چکا تھا۔ اور انہیں پتا تھا کہ ہوا جو ہے اسی طرف سے آنے والی ہے، ورنہ کوئی وجہ نہ تھی کہ ان کی زبان سے یوسف کا نام بھی نکلتا۔ تو آگے آیت نمبر 96 میں بھی تصدیق ہو جاتی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیغام پہنچا تو انہوں نے کہا علم کلکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ تم نہیں جانتے، میں نے کہا تھا نا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وتولی عنہم، پھر حضرت یوسف کے باپ نے ان سے منہ موڑ لیا اور کالا، یا اسفلا، ہائے افسوس، علی یوسف یوسف پر،
وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، تو ان کی آنکھیں نہ رو رو کے سفید ہو گئی ان کی جدائی میں، ان کا دل غم سے بھر گیا، اور بیٹے جو تھے وہ کہنے لگے کہ واللہ آپ یوسف کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے اور بیمار ہو جائیں گے، یہ اپنی جان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ وہ تو کڑتے تھے نا، جو وہ ہر وقت انہیں کا تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، وہ مطلب بیٹے بولے واللہ آپ ہمیشہ یوسف ہی کا تذکرہ کرتے رہیں گے، حتیٰ تکون حرادن، یہاں تک کہ آپ بیمار ہو جائیں گے، اور تکون من الحالکین، یا پھر اسی غم میں ہلاک ہو جائیں گے۔ کالا، انہوں نے کہا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، بے شک میں تو اپنا دکھ کا اظہار کرتا ہوں یا اپنی بے قراری کا اظہار کرتا ہوں، اپنے غم کا اظہار کرتا ہوں اپنے رب کے آگے۔ وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ سب کچھ جو تم نہیں جانتے۔ یا بنیّ اذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، تو وہ پھر اپنے بیٹوں سے کہنے لگے تم یوں چپ کر کے تو نہ بیٹھ جاؤ نا، ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کر کے لاؤ، اور نا امید ہونا اللہ کی رحمت سے، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، انہ لا ییأس، بے شک نا امید تو وہ ہوتے ہیں من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرین، تو کافر ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، تم لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا، پھر جب داخل ہوئے یوسف کے پاس گئے اور کہنے لگے، غلہ لینے گئے نا، داخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز، اور کہا اے عزیز، مسنا واہلنا ضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوفِ لنا الکیل وتصدق علینا، اور جا کے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے عزیز، ہمارے اہل عیال کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، ان پر بڑی سختی آئی ہوئی ہے، اور ہمارے پاس سرمایہ بھی بہت تھوڑا ہے جو ہم لے کے آئے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دے دیں جو ہماری ضرورتوں کے لیے کافی ہو، آپ خیرات کر دیجئے کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ اب وہ خیرات مانگنے پہ آ گئے، حالات بہت خراب تھے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یوسف علیہ السلام نے حل علمتم، کیا تمہیں پتہ ہے، ما فعلتم، جو تم نے کیا، بے یوسف و اخیہ، یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جو تم نے کیا، کیا تمہیں وہ معلوم ہے؟ اذا انتم جاہلون، اس وقت تم نادان تھے، ابھی انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمارا بھائی ہی ہے۔ قالو، تو پھر انہیں فوراً شک ہوا کہ یہ ایسے کیوں کہہ رہا ہے، انہیں کیا پتہ کہ
ہم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا۔ قالو آئنک لا انت یوسف، تو انہوں نے فوراً کہا کہ کیا تو ہی یوسف تو نہیں ہے؟ قالا، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، بے شک اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ انہو من یتقی وبس یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ انہو، بے شک وہ، انہو من، بے شک وہ شخص جو کہ یتقی، ڈرتا ہے، وہ یصبر، اور صبر کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ ہی کے لیے صبر کرتا ہے۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین، کہنے لگے باخدا بے شک اب ان کی نا تعریف پہ اتر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا تاللہ، بخدا، لقد آثرک اللہ، بے شک تجھے فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، علینا، ہم پر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم تو تھے خطا کار، ہم تو خطا کار ہی تھے۔ قال اللہ تثریب علیکم اليوم، تو یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، تم نے جو بھی کیا سو کیا، لیکن اب تم پر کوئی ملامت نہیں، تم پر کوئی عتاب نہیں۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخشے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے، تمام مہربانوں سے بڑھ کر وہ رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی، انہوں نے کہا کہ یہ میری قمیض لے جاؤ، میرا کرتا لے جاؤ۔ ھذا فالقوہ، اذهبوا، تم جاؤ، بقمیصی ھذا، میری اس قمیض کے ساتھ، فالقوہ، اور اسے ڈال دو، اللہ وجہ ابی یات بصیرہ، میرے باپ کے منہ کے اوپر وہ ڈال دینا تو ان کی روشنی واپس آ جائے گی، آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی اور وہ بینا ہو جائیں گے۔ وَأْتُونِی بِأَہْلِکُمْ أَجْمَعِینَ، اور لے آؤ میرے پاس اپنے اہل و عیال کو، سب کو۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ، اور جب جدا ہوا یا روانہ ہوا، قافلہ چلا گیا ان سب بھائیوں کو لے کے، اور قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کے چلا گیا۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ، جب روانہ ہوا قافلہ، قَالَ أَبُوهُمْ، تو ان کے باپ نے کہا، ابھی روانہ ہی ہوا تو باپ نے پیشین گوئی کر دی، انی لأجد ریح یوسف، بے شک میں تو یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ لولا ان تفندون، لیکن تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو، ایسا نہ سمجھا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، مجھے حقیقتاً یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالو، انہوں نے کہا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو انہوں نے کہا بے شک آپ ایک اپنے اسی وہم میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی اسی غلطی، قدیم غلطی میں پڑے ہوئے ہیں۔ فلما ان جاء البشیر،
پھر جب آیا خوشخبری سنانے والا القاہو، اس نے ڈال دیا وجہ ہی ان کے چہرے پر فارتد بصیرہ، تو کرتا ڈال دیا نا چہرے پر تو فارتد بصیرہ تو وہ دیکھنے والے ہو گئے، یعنی وہ بینا ہو گئے، دوبارہ دیکھنے لگ گئے۔ قالا علم اقل لکم، تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہنے لگے کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابنا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، تو بیٹے جو ہیں وہ اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے مغفرت کیجیے، ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، تو بے شک ہم ہی خطا کار تھے، گناہ گار تھے، اپنے گناہوں کو وہ اقرار کر لیتے ہیں۔ قال یوسف علیہ السلام نے فرمایا استغفر لکم ربی، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، انہو بے شک وہ هو الغفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ، پھر جب یوسف علیہ السلام کے پاس وہ گئے نا، سارے بھائی ماں باپ، انہوں نے کہا تھا نا کہ سب کو لے کے آنا، فلما دخلوا، پھر جب وہ آئے ان کے پاس پہنچے، علی یوسف آوی الیہ ابویہ، انہوں نے اپنے ماں باپ کو جگہ دی اپنے پاس، یعنی تخت پہ بٹھایا، وقالا اور کہا ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، کہا کہ مصر میں داخل ہو جائیں آپ، اللہ نے چاہا تو آپ بے امن سے رہیں گے اور بے خوف رہیں گے۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا، تو اور اپنے والدین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے تخت پر بٹھا دیا، اور جو بھائی تھے وہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے، یہ تعظیمی سجدہ تھا۔ وقالا اور کہا یا ابت، ہمارے بجان، ھذا تأویل رؤیا من قبل، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ جب ہم شروع کیے ہیں نا، ہم نے یہ سورہ مبارک، تو اس میں ذکر تھا نا کہ وہ اپنے باپ کو خواب سنا رہے ہیں کہ 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، تو وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت بتانا، وہ تمہارے پہلے جانی دشمن ہے اور تمہاری جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ تو یہاں پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ ابا جان، یہی تو ہے تعبیر میرے خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، قد جعلھا ربی حقا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے سچا کر دکھایا۔ وقد احسن بی، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مجھ پر، اذ اخرجانی من السجن، جب اس نے مجھے قید خانے سے نکالا، وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخواتی۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں، یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی یوسف علیہ السلام خود ہی مطلب اللہ تعالیٰ کی شان بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھے جیل سے نکالا، اور تم سب کو، یعنی بھائیوں کو اور ماں باپ کو
गाँव से यहाँ मेरे पास लेके आया। ये अल्लाह की मेहरबानी हुई ना। इसके बाद के शैतान ने फसाद डाल दिया था मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान। इन्ना रब्बी लतीफ़ुन लिमा यशा, बेशक मेरा रब उम्दा तदबीर करता है जिसके लिए चाहता है। तो उनके लिए अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी तदबीर की। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, बेशक वही तो है हिकमत वाला और जानने वाला। तो रब्बे कद आतैतानी, जब ये बातें हुई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, रब्बे कद आतैतानी, ऐ मेरे रब तूने मुझे अता किया, मिनल मुल्क बादशाही, तूने मुझे बादशाही अता की, व अल्लमतनी और मुझे इल्म बख्शा, मिन तावील अहदीस, यानी ख्वाबों की ताबीर का इल्म मुझे सिखाया। फातिर समावात वल अर्द, ऐ पैदा करने वाले आसमानों और ज़मीन के, अंता वली, तू ही मेरा कारसाज है, फिर दुनिया वल आखिरत, दुनिया और आखिरत में, तवफ़नी, और तू मुझे मौत देना, मुस्लिमन व इस्लाम ही की हालत में, अलहिकनी बिस्वालिहीन, और मुझे अपने नेक बंदों में दाखिल करना। ये उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की। तो फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैब नूहीही इलैका, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह फरमा रहे हैं, ये वो ख़बरें हैं गैब की हैं जो हम वही के ज़रिए से आपको बता रहे हैं। वमा कुन्ता लदैहिम, आप तो उनके साथ नहीं थे, इस अजमाऊ, जब वो जमा हुए थे, अमरहुम, उन्होंने इत्तफाक किया था अपने काम पर, किसी एक फैसले पर वो जमा हो गए थे ना। वहुम यमकुरून, और वो फरेबकारियाँ कर रहे थे। आप तो उस वक्त नहीं थे, हमने वही के ज़रिए आपको सब कुछ बताया। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वमा अक्सरुन से वलो हरस्ता बिमुमिनीन, तो अगर आप कितना ही चाहें, आप कितनी ही ख्वाहिश करें, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह फरमा रहे हैं कि आप कितनी ही ख्वाहिश करें, लेकिन बहुत से लोग आपकी ख्वाहिश के बावजूद ईमान लाने वाले नहीं हैं। वमा तसअलुहुम इलैहि मिन अजर, और मैं मांगता नहीं इस पर कोई सिला या अजर। वमा, और नहीं, तसअलुहुम अलैहि, और ना ही तू मांगता है उनसे उस पर कोई अजर। ये अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं कि आप तो उनसे कोई अजर ही नहीं मांगते। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये मगर नसीहत है तमाम जहानों के लिए। कुरान जो है तमाम जहानों के लिए नसीहत है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
یا میرے رب العالمین، یا مشکل کشا، ہم سب کو سیدھی راہ دکھا، صراط مستقیم پہ چلا، ہمارے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما، ہم نے جو غلطیاں کی ہیں، جو جان بوجھ کے کی ہیں، یا ہم غیر ارادی طور پر کر گئے ہیں، سب معاف فرما، کیونکہ تو معاف کرنے والا ہے۔ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور یوم آخرہ میں بھی بھلائیاں ہی بھلائیاں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہماری ممالک کا قبول فرما، آمین۔ جزاک اللہ۔